ایران نے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم نے تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میزائلوں کی برسات نے 150 اہم اہداف تباہ کر دیے۔ اسرائیل کا جوہری تحقیقاتی مرکز اڑ گیا۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز ملیا میٹ، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک، 172 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی قیادت اور شہری بنکرز میں جا چھپے۔ ہر طرف افراتفری پھیلی رہی۔ ایران نے 3 جدید جنگی جہاز مار گرانے کے ساتھ خاتون سمیت 2 پائلٹس کو گرفتار کر لیا۔ تہران کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے دندان شکن جوابی حملے پر اسرائیل تلملا گیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو حملوں کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ تہران میں 14 منزلہ رہائشی عمارت پر حملہ، 20 بچوں سمیت 65 ایرانی شہید ہو گئے۔ تبریز ریفائنری کے قریب بھی اسرائیل کا حملہ، اسد آباد میں میزائل سائٹ پر حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری، اسرائیل نے زنجان ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے میں 3 ایٹمی سائنسدان شہید۔ زنجان میں پاسداران انقلاب کے 3 عہدیداروں نے جام شہادت نوش کیا۔ مزید 2 ایرانی ڈپٹی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق، میجر مہدی ربانی، میجر غلام رضا مہرابی شامل۔ ایرانی ایٹمی سائٹ فردوں کو حملے میں محدود پیمانے پر نقصان۔ ایران کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں سامان منتقل کر چکے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گے، اسرائیل کو خمیازہ بھگتنا ہوگا، ایرانی عوام فوج کے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت سلامتی کونسل اجلاس، دشمن کو مؤثر جواب دینے کے طریقے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کرے گا۔ اسرائیل کو فوجی اڈے دینے والے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 19 افراد گرفتار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت، کہا اسرائیلی جارحیت ایرانی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے، ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف کا اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی صدر سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ نڈر ایرانی قوم اسرائیل پر ایرانی حملوں کا جشن منانے میں مصروف۔ ایرانی شہری پرچم اٹھائے مختلف شہروں میں جشن منا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی شہر تل ابیب سمیت کئی شہروں میں ایرانی حملوں کے بعد خوف و ہراس، سڑکوں پر سناٹا، عوام بنکروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ نیو یارک میں اسرائیل کے ایران پر حملے کے خلاف بڑا مظاہرہ، مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے فوری جنگ رکوانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل فوری نسل کشی بند کرے۔ اسرائیل غزہ کے بعد اب ایران میں لوگوں اور بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ بھارت سے مذاکرات نہ ہوئے تو کشیدگی بڑھتی رہے گی۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے اور تمام مسلم ممالک جو ہے وہ مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں جس سے جو ہے اسرائیل کا جو ہے متحد ہو کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر جاگ نہیں رہے۔ آج مسلمان متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ، خواجہ آصف کا مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پر زور، 2 ٹوک الفاظ میں کہا مشکل گھڑی میں ہر طرح سے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ایرانی حجاج کرام کو پاکستانی ایئرپورٹس پر اترنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایرانی حجاج کرام کو پاکستان پہنچنے پر ویزے دیے جائیں گے۔
کراچی اور کوئٹہ ایئرپورٹس پر ایرانی حجاج اتر سکیں گے۔ ایرانی سفیر کی درخواست پر پاکستان نے سہولت فراہم کی ہے۔ ایران اور اسرائیل مکالمے کا راستہ اپنائیں، صورتحال پر تشویش ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے اپیل، کہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے، تنازع کو مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے، کسی کو بھی کسی کا وجود خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں، دنیا کو ایٹمی خطرے سے محفوظ بنانا ہوگا۔ جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا، لارڈز کی تاریخی گراؤنڈ میں تاریخ رقم کر دی، آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت لی۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ایڈن مارکرم کی شاندار سنچری نے کینگروز کا بوریا بستر گول کر دیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 27 سال بعد آئی سی سی ایونٹ جیتا۔ ہمارے بغیر حکومتیں بنتی نہیں یا پھر چلتی نہیں، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں اپنے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اسلامی دنیا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے۔ یا تو یہ پروجیکٹس ٹرانسفر کرو سندھ کو بجٹ کے ساتھ، وفاق سے سندھ کو کنٹرول نہیں کرو، نہیں تو بجٹ پہ ووٹ نہیں ملے گا تمہیں، کر لو پاس بجٹ کر سکتے ہو تو۔ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے، پورے پاکستان میں موٹر وے بنا دی ہے، یہ ایک موٹر وے پہ آ کے تو ہر چیز یاد آ جاتی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ملک ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہے۔ وفاق نے ایک ہمارے ساتھ اور زیادتی کی ہے، سندھ کو میں نے کہا تھا اپنی کالونی نہیں سمجھو۔ مطالبات نہیں مانے گئے تو وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ کہتے ہیں سندھ سے سوتیلوں جیسا سلوک نہیں چلے گا، پورے ملک میں موٹر وے بنا دیے، سکھر موٹر وے کے لیے پیسے ختم ہو گئے، آمد و رفت بہتر ہوگی تو معیشت مستحکم ہوگی، سندھ کا حق لے کر رہیں گے، ایم کیو ایم کراچی کی نمائندہ جماعت نہیں۔ جو ایک طبقہ پس رہا تھا کہ جہاں پہ ٹیکس کی شرح کم کی گئی ہے وہیں پر 10% اضافہ سیلریز میں کیا گیا ہے، 55 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور کیا انیشیٹیوز لیے گئے پچھلے 11.5 سال کے اندر جس کے تحت ایجوکیشن میں کے پی کے اندر اسکولوں میں، کالجز میں، ہسپتالوں میں بہتری آئی ہو۔ مگر آپ 10 سال شہباز شریف کے وہاں پہ دیکھیں اور اب مریم نواز کا ٹینیور دیکھیں اور اپنے 11.25 سال دیکھیں، آپ لوگوں نے صرف ٹائم ضائع کیا ہے کے پی کے عوام کا، ابھی تک کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھا سکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے پی ٹی آئی پر وار، بولے خیبر پختونخوا میں 55 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، صحت اور تعلیم کے شعبوں کا برا حال ہے، پی ٹی آئی نے اپنے عوام کا صرف وقت ضائع کیا ہے، خیبر پختونخوا کے بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کے سنگین نتائج ہوں گے، امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ایرانی قیادت مذاکرات کی میز پر آئے۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی لیکن امریکہ ملوث نہیں۔ اسرائیلی جارحیت خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، سلامتی کونسل میں پاکستان کا دو ٹوک موقف، پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا اقوام متحدہ چارٹر ایران کو دفاع کا حق دیتا ہے، پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرے۔ چین کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کی ہے، خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے، ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے۔ چینی سفیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب، کہا خطے میں تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر اتفاق، امیر قطر کا امریکی صدر سے رابطہ کر کے ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ،
دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے ایران اور اسرائیل کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ بھارت کو ایک اور سفارتی شکست، فیٹف میں بھارتی موقف کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر مودی سرکار کے ہرکاروں کی ایک نہ چلی۔ فیٹف کا پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے سے انکار۔ چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر کامیابی سے پہنچ گیا۔ 20,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر افغان بحری جہاز گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں گوادر پورٹ خطے کا اہم تجارتی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ گوادر پورٹ سے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہوں گے۔ پولیس کے ساتھ آرمی اور رینجرز کے جوان فرائض نبھائیں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 30واں اجلاس، عرس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل کی تقریب اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی زیر غور آئے۔ خون دے زندگیاں بچائیں، بلڈ ڈونرز تیری عظمت کو سلام۔ بلڈ ڈونرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں روزانہ 8,000 خون کی بوتلوں کی ضرورت، صرف 1% لوگ ہی خون عطیہ کرتے ہیں۔ صحت مند انسان 3 ماہ بعد خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اور ملک میں شدید گرمی کی لہر جاری، سورج سے دن بھر آگ برستی رہی۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے میدانی علاقے جھلستے رہے۔ تربت اور پسنی میں درجہ حرارت 49 ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد میں پارہ 48، بھاول نگر میں 47 ڈگری رہا۔ لاہور میں 43 اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔